اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ قرآن سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کوئی اس پر یقین رکھے، اگر کوئی اس کو مانے تو اللہ تعالیٰ اس پر قرآن رہنمائی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ میں نے کل ویلوگ بنایا تھا تو میں پرسوں 23 آیات تک، آج میں 24 آیات سے بنا رہی ہوں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کہا انہوں نے، یہ بنی اسرائیل نے کہا، قالو یا موسیٰ، کہا انہوں نے، اے موسیٰ، انا لن ندخلہا ابدم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مالکہ قوم میں داخل ہو جاؤ، شہر میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے بہت دولت دنیا بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہیں فتح نصیب کروں گا، تمہیں فتح دلاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا، انہوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دو جو مسلمان بندے تھے انہوں نے بھی کہا کہ داخل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، قالو یا موسیٰ، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوتے، ابداً، کبھی بھی نہیں، ما دمو، وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں دی، بس ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو اس سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بھی داخل نہیں ہوں گے، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو ان کے ساتھ، اِنَّا ہَا هُنَا قَاعِدُونَ، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور تم جاؤ اور تمہارا رب ان کے ساتھ جنگ کرے۔ قالا، پھر موسیٰ علیہ السلام جو ناامید ہو گئے تو قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے رب ہمارے، بے شک میں نہیں مالک مگر اپنے جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا۔ انہوں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ، یہ بنی اسرائیل راہ راست پر نہیں آتے، یا اللہ میں اپنا ذمہ وار ہوں، میں اپنا اور اپنے بھائی کی، یعنی میں مالک ہوں، ان کی اپنے بھائی اور اپنے لیے میں مغفرت چاہتا ہوں، اور جو تم یہ آخی اپنے بھائی کی، وفرق بیننا، پس جدائی ڈال میرے درمیان میں، وبین القوم الفاسقین، جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور مابین قوم نافرمانوں کی۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میں نہیں مالک مگر اپنے جان کا اور میں بھائی کا ذمہ وار ہوں، بس تم جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور مابین قوم دے کے درمیان کی، یہ قوم نافرمان ہے اور یہ فرمان برداری کرنے والی نہیں ہے۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، بے شک میں نے حرام کیا، علیہم، ان پر، 40 سناتن، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حرام کر دیا ان پر وہ قوم، وہ شہر کہ وہ فتح کریں یا اس میں رہیں یا اس کی چیزوں کے وہ مالک بنے، تو میں نے ان کو حرام کر دیا ان پر 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض، یہ پھریں گے زمین پر، در پدر، خار پسر، یہ در پدر یہ پھریں گے۔ فلا تحس علی القوم الفاسقین، پس تم افسوس نہ کرو قوم نافرمانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان پر یہ شہر حرام کر دیا، 40 سال تک اس میں نہیں داخل ہو سکتے۔ یہ پھریں گے زمین پر، در پدر پھریں گے، ان کے نہ کپڑے تھے، نہ ان کے پاس لباس تھا، نہ ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ تھی، نہ ان کے پاس پانی تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر، تم افسوس نہ کرو، یہ قوم ظالموں میں سے ہے، یہ قوم ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر بھی رہنمائی کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک خوراک نہیں کھاتے، ہمیں اور خوراک دو، تو ان کے لیے منہ سلوا آسمان سے آتا تھا، اور ان پر پانی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پتھر پر اپنا امسا مارو، اپنا آسا مارو، تو اس سے 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے سے نکل آئیں گے۔ یہ سورۃ بقر میں ان کی میں تشریح کر چکی ہوں، آگے بھی انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ۔
تو انہوں نے کہا کہ بس یہ تم افسوس نہ کرو، اس قوم یہ نافرمان ہے۔ آگے جو یہ رکوع شروع ہو رہی ہے اور اس میں قصہ ہے آبیل اور قابیل کا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ، پڑھو ان پر قصہ بیٹو آدم علیہ السلام کا حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ ہے یہ قصہ، تم آدم علیہ السلام کا قصہ ان کے اوپر پڑھو، ان کو سناؤ کہ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، جس وقت انہوں نے قربانی کی، قربانی تو قبول ہوئی ان دونوں میں سے ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ دنیا میں آئے، روح پھونکی گئی، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی، پھر ان کے نکاح ہوا باقاعدہ، یہ علیحدہ بحث ہے، اس کے پہ اگر کس کو چاہیے تو وہ ٹیلی فون کر کے مجھے بتا سکتا ہے، میں اپنی ناقص علم کے مطابق میں ان کو بتا دوں گی۔ تو نکاح ہوا تو پھر بچے پیدا ہوئے، تو ایک بیٹا بیٹی صبح پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا بیٹی شام کو پیدا ہوتے تھے۔ تو صبح کا بیٹا بیٹی جو ہے تو بیٹا جو ہے تو شام کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اور شام کی بیٹی جو تھی تو صبح کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ تو آبیل اور قابیل اسی دن پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ایک ایک بہن پیدا ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام نے نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے کہا کہ میں اس کے ساتھ، آبیل نے کہا کہ میں اس کی قابیل کی بہن کے ساتھ میں نکاح نہیں کرتا، کیونکہ وہ بدصورت ہے اور مجھے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرو۔ چونکہ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، نصیحت فرمائی، پھر یہ نہیں مانتے تھے، تو اس وقت ان کی سچائی کا یہ علامہ ہوتا تھا کہ جو یعنی بزنس، یعنی جو بھی وہ تجارت کرتا تھا، وہ اپنا مال لے کر میدان میں رکھ دیتا تھا، تو آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، تو وہ سچا ثابت ہو جاتا تھا، وہ پیغمبر ہوتا تھا، وہ اس کی یعنی اس کی بات سچی ہوتی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، تو آبیل جو تھا تو وہ ذمہ داری کرتا تھا، اور قابیل جو تھا تو وہ جانور وغیرہ رکھتا تھا۔ تو انہوں نے جانور لائے، وہ آبیل جو تھا تو اس نے بالیاں کچھ گندم کی لائی، آسمان سے آگ آ گئی اور ان کو جلا دیا۔ تو پھر اس نے جب جلا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قُرْبَا قُرْبَانًا، جس وقت قربانی کی انہوں نے قربانی، فَتُقُبِّلَ، تو قبول ہو گئی، مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک سے، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ تو آبیل کی قربانی نہ قبول ہوئی، تو اس نے کہا کہ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہا آبیل نے کہ میں قابیل کو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قَالَ، کہا قابیل نے، اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، مِنَ الْمُتَّقِينَ، متقیوں کی۔ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ سچائی جس کو چاہتا ہے تو اس کی قربانی قبول کرتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کی قبول نہیں کرتا۔ آج بھی یہی واقعہ ہے، آج بھی یہی جو سچا ہے اس کو مار دینے کے در پہ ہیں، جیسے عمران خان کو مار دینے کے در پہ ہیں، اس کے جو رفقا ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کی پارٹی کے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، یا ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیویوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ صدیوں سے ہو رہا ہے، اور یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ ان سے ہمیں پاکستانی 24 کروڑ عوام کو اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا کرے اس قرآن کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عبور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔